بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 233 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 227 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 227 ہے: من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من خرج فی طلب العلم، جو شخص نکلا علم کی تلاش میں، فهو فی سبیل اللہ، پس وہ اللہ کی راہ میں ہے، حتی یرجع، واپس لوٹنے تک۔ من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی تلاش میں نکلا، فہو فی سبیل اللہ، پس وہ اللہ کی راہ میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ اب یہاں پر خرج سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے خرج یخرج خروجن، بمعنی نکلنا، باہر آنا۔ یرجع سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے رجع یرجع رجعا ورجوعا، بمعنی واپس آنا، لوٹنا۔ یہاں پر حتی کے بعد ان مقدرہ ہے، جس کی وجہ سے یرجع پہلے مضارع جو ہے وہ منصوب ہے، اصل میں یہ یرجعو تھا، لیکن ان مقدرہ کی دخول کی وجہ سے منصوب ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات میں کتاب العلم سے لی گئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں طالب علم کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور ماں باپ کی شفقت اور گھر بار کی تمام راحتوں کو ترک کرے، اور نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ اس پر راضی ہو کر اس کو جہاد کرنے والوں کی طرح اجر عطا فرماتے ہیں، جب تک یہ گھر واپس نہ آ جائے۔ فہو فی سبیل اللہ، مجاہد کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی گئی کہ جس طرح مجاہد خدا کا دین سربلند کرنے کے لیے ہر چیز کو چھوڑتا ہے، اسی طرح طالب علم بھی دین کو سربلند کرنے کے لیے اس کو حاصل کرتا ہے۔ عرض دونوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ مجاہد
دشمنوں سے جہاد کرتا ہے تو طالب علم بھی حقیقی دشمن یعنی شیطان سے اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے جہاد کی تیاری کرتا ہے۔ حتی یرجع یعنی دین کے حصول کے بعد جب یہ گھر کی طرف آ رہا ہے تو تب بھی اللہ کے راستے میں ہے، بلکہ اس وقت تو اس کے سر پر انبیاء کا تاج ہوتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من جازمہ شرطیہ، خرج پہلے ماضی سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، لہذا اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل بنے گا۔ فی طلب العلم اس میں فی جارہ ہے، طلب العلم اس میں طلب مضاف اور العلم مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہے فی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خرج فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اس کے بعد فا جزائیہ ہوا مبتدا، فی سبیل اللہ اس میں فی جارہ سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا کائن کے ساتھ جو کہ محذوف ہے، سیغہ اس میں فاعل کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل ہے، پھر آگے جا کر حتی جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یرجع پہلے مضارع اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویلی مصدر مجرور ہوا حتی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا کائن کے ساتھ، پھر کائن سیاہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل ہوا مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔